سارے لوگوں کو ٹکٹ وکٹ دے کے یہاں پہ لائے ہیں اور کافی لمبے چوڑے آرگومنٹ جو انہوں نے کیے ہیں. میں تو سمجھ رہا تھا کہ باہر تو کہہ رہے تھے کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کے وکیلوں نے تو بہت گھنٹوں طویل جو ہیں وہ آرگومنٹس کیے ہیں. اب آ کر کے ایک نقطے کے اوپر بات جو ہے وہ ٹھہر گئی ہے, اور ایک نقطہ صرف یہ ہے کہ جو اختیار ہے وہ چیئرمین کا ہے پارٹی کا یا وہ پارلیمانی پارٹی کا ہے. اب ججز جو ہیں وہ اس ایک نقطے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پریپوزیشن بنا دی ہے, اور جو آرٹیکل 63 ہے وہ بھی اسی ضمن میں اس کی تشریح جو ہے وہ ہونی ہے. پہلے تو میں ججز کو سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے جس صبر کا مظاہرہ کیا ہے, جتنی ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, جتنی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا گیا, خصوصاً جو ان کے دو وکیل ہیں انہوں نے. پھر دیکھیے, میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ فروغ نسیم کو 2 دفعہ استعفیٰ دینا پڑا تھا یہاں پہ آرگومنٹس کرنے کے لیے. اعظم تارڑ صاحب نے خود ہی آرگومنٹ شروع کر دیے, اور کم از کم 15-20 منٹ کو خود ہی آرگو کر رہے ہیں. لا منسٹر, اگر آپ کا وکیل نالائق ہے, آپ کو اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے, آپ عوان کو سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر عوان کو سمجھتے ہیں کہ وہ نالائق ہے, تو آپ اچھا وکیل کر لیتے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے وکیل بھی کیا ہوا ہے, خود بھی آرگومنٹس کر رہے ہیں. بڑا آبجیکشنیبل رویہ جو ہے وہ حکومت کا رہا. اور پھر آخر میں تو چیف جسٹس صاحب کو آبزرو کرنا پڑا کہ لا منسٹر صاحب, کیا آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کرتی؟ تو یہ رویہ پہلی بار نہیں ہے. یہاں پہ بڑی دفعہ نون لیگ کی ایک ہسٹری رہی ہے. انہوں نے تو فزیکلی حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ کے اوپر جب مرضی کے فیصلے نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے ججوں کو خریدا. رفیق تارڑ جو تھے, جو ان کا خانوادہ بھی استعمال ہو رہا ہے ججوں کو تقسیم کرنے کے لیے. رفیق تارڑ کا مشہور واقعہ سجاد علی شاہ صاحب اس وقت کے چیف جسٹس کے انٹرویوز ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ججوں کو خریدا گیا. پھر سارے ہی آپ کے سامنے ملک قیوم صاحب کا اور ان کی جو ایک پورا جوڈیشری کے ساتھ جس طرح انہوں نے استعمال کیا, جس طرح بینچ فکسز کیے, وہ ایک ہسٹری ہے. اور اس کو بعد لے کے لا منسٹر نے آج, میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی اوپر بڑی, آج اس سے پہلے جو پریس کانفرنس کی رانا ثناء اللہ نے اور اعظم تارڑ نے, اور ایک اور بھی تھا کوئی شاید, انہوں نے بھی بڑی جو ہے وہ ایسی پریس کانفرنس کی. اس سے صبح مریم نواز اور جو ہم نوا ہیں سارے طبلہ نواز کٹھے ہوئے, انہوں نے ایک طبلے اپنے بجائے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اور جج صاحبان بڑے فرم ثابت ہوئے, اور انہوں نے کسی دباؤ کو جو ہے وہ اپنے اوپر طاری نہیں کیا. یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ججز سے. انہیں کسی بھی پارٹی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے, چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو. اس کے جتھوں کے دباؤ میں آ کے تو فیصلے نہیں ہو سکتے, اور اگر جتھوں نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر تو سپریم کورٹ کا ادارہ تو ختم ہو جائے گا, پھر تو جتھے فیصلے کریں گے. تو بہت مثبت طریقے سے یہ آج پروسیڈنگز آگے بڑھی ہیں. اب آ کر کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے, یہ میرا ذاتی رائے ہے کہ پارلیمانی پارٹی کو یہ اختیار دینا پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت بڑا لیپ فارورڈ ہوگا. ایک جو پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کی آمریت ختم ہوگی, پارٹی کا جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ مضبوط ہوگی, اس کے نتیجے میں جو اختیارات ہیں پارلیمانی پارٹی کے اس کو ملیں گے. ہمارا ظاہر موقف یہی ہے کہ یہ جو اختیار ہے ڈی سیٹ کرنے کا, یہ پارلیمانی پارٹی کا ہے, اور اس کے اوپر بڑے طویل گفتگو ہوئی ہے. 15 منٹ کا جو ہے وہ وقفہ ہوا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ آج جو ہے یہ ججمنٹ جو ہے وہ ہوگی. جو جس طریقے سے تو کوئی بھی آرگومنٹ جو ہے وہ مدلل نہیں تھا حکومت کا. انہوں نے بڑے بڑے وکیل کیے, کروڑوں روپے خرچے, باہر کے پریزیڈنٹس کو یہاں پہ لایا گیا, اور کافی خرچہ جو ہے حکومت نے کیا, لیکن کوئی دلیل میں وزن نہیں تھا. تو مجھے امید یہی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ آج ہو پائے گا, اور ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں. فاروق حبیب دیکھیں جی, 12 کروڑ کا صوبہ ہے, 12 کروڑ کا آبادی کا صوبہ ہے, پاکستان کا 60% ہے, اور پچھلے 3 ماہ سے تقریباً وہاں پر ایک جعلی وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے. اب کتنی دیر جو ہے وہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایک صوبے کی گورننس کو چلا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 22 جولائی کو ووٹنگ ہو چکی, 186 کی اکثریت نے ووٹ پرویز الہی کو ڈال دیا, 179 حمزہ شہباز کے ہیں. اب اگر ان کے ہاتھ سے پنجاب کا اقتدار نکل گیا ہے تو اس کا فیصلہ پاکستان کی پنجاب کی عوام نے انتخابات سے کیا ہے. پہلے انہوں نے لوٹوں کے ذریعے حکومت بنائی تھی, وہ لوٹے سارے کباڑ خانہ چلے گئے, اور عوامی نمائندوں نے آ کر
अपने वोटों के जरिए परवेज इलाही को वजीर आला मुंतखब कर दिया। सादा सा सिंपल सा मैं समझता हूँ कि मामला है, जिस मामले के ऊपर आज सब वकीलों ने कोशिश की कि वो अपनी फीस का रेट जो है वो बढ़ा सकें। अदरवाइज आर्टिकल 63(1)(b जो है, आर्टिकल 63(a)(1)(b बड़ा वाजे है। सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर 17 मई का वो बड़ा वाजे है। और यही सवाल बार बार पूछा जाता रहा है कि डिप्टी स्पीकर बता दें जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर उन्होंने रिलाई किया है, वो कम अज़ कम जितने आर्गूमेंट्स हमने सुने हैं, हमें तो ये नज़र नहीं आ रहा कि केस का कोई दफा कर पाएँ। और अब ये नहीं हो सकता कि ये अनोखे लाडले हैं, इनका जब भी केस लगेगा ये 13 जमातें जमा होंगी, जमा होके जो है वो जजेस के ऊपर तनकीद करें, उनके ऊपर हमले करें, बेंच को जो है वो टारगेट करें और इनके कहने के ऊपर जो है वो फुल कोर्ट्स बना दी जाएं। इसका मतलब ये है कि सूबे की गवर्नेंस को मज़ीद अल्तवा में डाल दिया जाए, मज़ीद एक जाली वज़ीर आला जो है वो पंजाब के ऊपर बैठा रहे। ये जो जंबो जेट 63 रुकनी इसने काबीना बना दी है, उनके काबीना की गाड़ियों का पेट्रोल का खर्चा, उनकी पेज एंड पर्क्स का खर्चा हमजा शहबाज अपनी जेब से दें ना, पब्लिक के अवाम के टैक्स के पैसे तो ना दें, क्योंकि उसकी कोई लिजिटिमेसी जो है वो अपनी जगह के ऊपर किसी सूरत भी जो है वो मौजूद नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर ये धौंस की धमकी की बुनियाद के ऊपर जो है वो फैसले ना लिए जाएं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो कायम होनी चाहिए। और जो फसाद फैलाना चाहता है, जो इंतशार फैलाना चाहता है, इनका भी रास्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए। जी मलिका साहब। देखिए, फवाद चौधरी ने पहले बात की है कि जो बेंच फुल कोर्ट बना